أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی الحمدللہ ہمارے آرگنائزرز ہیں، سارے ایجوکیشن فیلڈ کے اسٹالورٹس ہیں، ہیڈ ماسٹرز ہیں، بہت سارے اس میں ایسے اساتذہ ہیں جن سے میں نے خود بھی تعلیم حاصل کی، اور الگ الگ اسکول سے آج جو ہمارے ٹیچرز حضرات آئے ہیں، میں آپ تمام کا استقبال بھی کرتا ہوں، اور آپ تمام کا جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجر دے. آج ہم یہ جو ایک کوشش ایجوکیشن کے حوالے سے ہم کرنا چاہتے تھے، اس میں ہم جو جڑے ہیں وہ اس جڑنے کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے. میں اپنے اس مختصر سے وقت میں کچھ سوالات بھی آرگنائزرز کی طرف ڈالے گئے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ کچھ ایک دو سوال پر میرے بھی احساسات میں رکھوں، اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. ہر صدی جب آتی ہے، ہر صدی اپنے ساتھ ایک چیلنج لے کر آتی. جب ہم کسی دور میں زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم اسپیس کمپلیکس میں کچھ افراد اپنی عمر کا ایک مخصوص حصہ گزارتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. پھر ایک نیا دور آتا ہے جس کو ایک نئی صدی کہا جاتا ہے یا نیا ٹائم ایرا کہا جاتا ہے. تو ایجوکیشن ایک ایسی فیلڈ ہے جو ہر ایرا سے کنیکٹڈ ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈفرینشیٹنگ چیز جو ہے، سب سے مختلف چیز جو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی برانچ یا فیلڈ ہے جو ہر ایرا کے بدلتے تقاضوں، ہر ایرا کے بدلتے ادوار، ان تمام کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے جس 21 سینچری یا 21ویں صدی میں ہم لوگ ہیں، اس 21ویں صدی میں دنیا بھر کے دانشوروں نے 21ویں صدی سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. اکثر جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی اس میں سے کوئی ہو جو 2080 کے بعد کوئی زمین پر باقی، شاید ہم میں سے کوئی نہ رہے. ہماری جگہ نئے چہرے ہوں گے، نئے افکار ہوں گے، نئے خیالات ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ہم 2080 تک تو ہم شاید اس زمین پر نہ رہیں. تو یہ جو صدی ہے، یہ صدی کے جو چیلنجز ہیں اور ہم کو جو ملا ہوا مختصر سا عرصہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے دنیا میں دانشور بہت کچھ لکھتے ہیں. تو ایجوکیشن سے متعلق کچھ جو لکھا گیا ہے، آپ نے اگر اس اسکالر کی کتاب کو پڑھا ہوگا، یووال نووا ہریری، ایک بہت بڑا اسکالر ہے. اس نے جو ہے 21 سینچری کے کچھ آئیڈیاز پر بہت اچھی چیزیں اس نے لکھی ہیں. 21 لیسنز فار دی 21 سینچری. اس میں اس نے ایک باب ایجوکیشن پہ رکھا ہے، اور اس نے ایجوکیشن سے متعلق 3 بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں، 3 بڑی چیزیں ہم کو بتائی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں آج کا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ ایجوکیشن سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ ہے. دیکھیے، ایجوکیشن سسٹم میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں ٹیکنیکل چیزیں، آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں، آپ ڈیجیٹل بورڈ کا استعمال کریں، گوگل پلے اسٹور کا استعمال کریں، ایپس کا استعمال کریں. یہ تکنیکی ایڈوانسمنٹ ہے. پہلے ٹائپ رائٹر تھا تو آج کمپیوٹر ہے، تو آج آپ کا ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ہے. اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے. اس میں تبدیلی صرف تکنیک کی ہے، اس میں تبدیلی آئیڈیا یا فکر کی نہیں ہے. انسانی سماج کس اعتبار سے چلے گا اس کی نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم سے متعلق جو اہم چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کے اعتبار سے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو آج کے دور کی ہے، اس نے یہ کیا ہے کہ ہارڈر دین ایور بیفور اس نے ایجوکیشن کو بنایا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی نے اس بات کی مستقبل کی پیشن گوئی کرنے سے تھوڑا سا ہم کو روک دیا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ مستقبل کی پیشن گوئی کرنے سے ہمارے لیے اس کے اندر ڈیفیکلٹی ہے، اس اعتبار سے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اب یہ 2080 کے بعد کا جو سماج رہے گا، یہ سیاسی لحاظ سے کیسا رہے گا، اس کے اندر جو انسان پرورش پا کر سماج بنائیں گے وہ کیسی سوچ اپنے اندر رکھیں گے، سوسائٹی کیسے بلٹ اپ ہوگی، لیبر مارکیٹ کیسے بلٹ اپ ہوگا، کون سی چیزیں
कंज्यूमर और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को जोड़ेंगी। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज उसने बताया है। दूसरा उसने बड़ा जो चैलेंज एजुकेशन का बताया है वो ये है कि उसने कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है ये एक अहम चीज़ के बारे में बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इस एजुकेशन सिस्टम का कोई फोकस और गोल नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम आप देखें कि सिर्फ माहिरीन को जो है ये तैयार कर रहा है, प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है। जॉब मार्केट के लिए आप कहें कि जिस तरह का आज का मॉडल है वो आज का मॉडल जॉब मार्केट के एतबार से लोगों को जो है वो पैदा करता है। तीसरी अहम चीज़ उसने बताई कि जो आज के स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्फसिस देते हैं स्टूडेंट्स को कुछ स्किल्स सिखाने में। जैसे मैं डॉक्टर हूँ और तिब्बी पेशा ये स्किल्स के सीखने से ताल्लुक़ रखता है। इंजीनियरिंग में जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं इसका ताल्लुक़ एक स्पेशलाइज्ड स्किल को तैयार करने से। सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को बनाकर कैसे बनाया जाता है, तो वो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल्स को सीखें। पूरी एनर्जी इस बात पर सर्फ है। हम भी ये देखें कि असल में हमारा जो प्रेडिक्शन है, हम ये समझते हैं कि 2080 तक उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ और सिर्फ मिल्लत को IITians और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, या हम ये समझें कि समाज को सिर्फ डॉक्टर्स और IITians की ज़रूरत पड़ेगी 2080 तक, 2050 तक, 2030 तक। जाहिर है जब हम फोकस्ड गोल अगर हमारे सामने नहीं होगा तो हम एक सिस्टम में फ्लो करते चले जाएंगे। मैं और आप एक सिस्टम में फ्लो कर रहे हैं और वो सिस्टम में फ्लो करते करते कुछ अपनी चीज़ों को हम समझने की सिर्फ कोशिश भर करते हैं। तो अगर हम वाकई स्कूल्स या इसके अंदर कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो ये कहता है कि असल में आज का जो दौर है जो स्टूडेंट्स को एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए तैयार करता है। यानी आप सॉफ्टवेयर कैसा यूज़ करें, माइक यूज़ करें, माइक जाकर कोई नया चीज़ आ जाएगा, वर्चुअल रियलिटी आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी चीज़ों को हावी हो जाएगा, उसकी कुछ चीज़ें रहेंगी 80 साल बाद। लेकिन 80 साल बाद समाज में एक अहम चीज़ जिसकी ज़रूरत तलबा को पड़ेगी वो है आपकी लाइफ स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स। तलबा को ज़रूरत पड़ती है कोलैबोरेशन स्किल्स की। आप बड़ी बड़ी बिजनेसेस में चले जाइए, बड़े बड़े एम्पायर्स में आप चले जाइए, उसका ताल्लुक़ इसी चीज़ से होता है। अभी एक सवाल दरअसल में आया, वो अंग्रेज़ी ज़बान और इंग्लिश के अलावा कुछ जो सोशल साइंसेस है उससे मुताल्लिक़ आया। तो हम जिस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं। आप देखें जितने भी एजुकेशन पर रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशन फ़िलासफ़ी पे काम किया है, वो ये कहते हैं कि किसी भी बंदे को या किसी भी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट पर महारत हासिल करने के लिए उसकी लैंग्वेज सबसे मजबूत होनी चाहिए। उसको अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो सोशियोलॉजी की किताबें पढ़ेगा कैसे, वो अखबार कैसे पढ़ेगा, वो आपकी न्यूज़ और इंटरनेट पढ़ेगा कैसे आपका तालिब इल्म। वो सोशियोलॉजी की जो किताबें हैं 10वीं जमात में तो उसने IAS बनना नहीं है और इतनी जल्दी तैयारी करवाई भी नहीं जाती है। ये एक असल में एक किस्म का ऑब्सेशन है। मैं यकीन जानिए मैं एक आला तालीम से, ये इसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैंने MBBS किया उसके बाद MD किया, एक आला तालीम से मैं निकला हूँ। इतना गैर मामूली ऑब्सेशन है ये कि यानी 5वीं जमात से उसको IAS बनाना चाहते हैं। और जिस किस्म का ये बर्डन यंग और इमेच्योर माइंड्स पर डालता है उसका हमको एहसास भी नहीं है। तो एक बड़ा सवाल जो एजुकेशन के हवाले से असातिज़ा और एजुकेशन सिस्टम पे होना चाहिए वो ये है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एजुकेशन मिनिमम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मिनिमम एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। आप बताएं कितने लोग IAS बनते हैं, कितने IITians की जरूरत है? 5% ऑफ द पॉपुलेशन। 95% क्या करेगी? वो IAS के चक्कर में वो नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो जाएगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाएगी। जैसे फेयर एंड लवली का ऐड है ना, तो वो लगाकर जो है एक हम सारे गुंदुमी रंग के होते हैं और दुनिया में साइंस से भी रिसर्च साबित है
کہ 100 سال آپ کوئی کریم لگا لیجئے، آپ کی جلد کا جو رنگ ہے وہ بدلے گا نہیں. یہ فیکٹ ہے. لیکن مارکیٹنگ کے ذریعے ایک جو ہوا دماغ پر کھڑا کیا جاتا ہے، تو گندمی رنگ کا آدمی جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس اور وہ نفسیات اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ایجوکیشن سسٹم ایک سوسائٹی کو بناتا ہے. سوسائٹی میں ٹاپ براس پر بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک چنک ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے. تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ منیمم پاسبل نیڈز ہماری کیا ہیں. ظاہر ہے کہ ہم جب فوکس کرتے ہیں آئیڈیل نیڈز پر، بہت سارے یہاں اساتذہ ہیں، میری پوری والدہ میری اور میری پوری بہنیں ہیں، میری ننیال ددیا، ساروں کا تعلق ٹیچنگ سے ہے. میری والدہ ضلع پریشد HM سے ریٹائر ہوئی ہیں 5-6 سال پہلے. میری بہنیں ٹیچنگ فیلڈ میں، ہماری سارا گھر ٹیچنگ پروفیشن سے. تو آپ دیکھیں کہ ٹیچنگ کا، یعنی آپ جاتے ہیں کوئی اسکول ہے، اب وہ اسکول جو ہے آپ کا باجی پورہ میں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. باجی پورہ کا ایک بہت ذہین طالب علم آ جائے گا، آپ اس کو MBBS بنا دیں گے. لیکن وہ 100 میں سے ایک تو وہ چلا جائے گا. 99 کے لیے آپ نے کیا کیا؟ 99 کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کا اورینٹیشن ہی نہیں کہ 99 کو کس چیز کی ضرورت ہے. میجر چنک آف سوسائٹی کی نیڈ کتنی ہوتی ہے، اور وہ کتنی نیڈ کے لیے ہم کو ایجوکیشن دینا ہے. پرائمری ایجوکیشن دینا ہے، سیکنڈری ایجوکیشن دینا ہے، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن دینا ہے. یہ جو مقصد کا جو اورینٹیشن ہے، اور یہ مقصد جو اوجھل ہو جانا ہے، اورینٹیشن اباؤٹ ہاؤ مچ اینڈ واٹ ایجوکیشن از ٹو بی گیون، یہ بہت ڈینجرس ہے. دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، یہ ایجوکیشن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سماج کے جدید نیڈ سے ہوتا ہے، جدید مسائل سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو اگر ٹرین کرنا چاہتے ہیں، آج جو بچے 5 سال کے ہیں یا آج ابھی پیدا ہوئے ہوں گے، اب یہ جب بچے 20 سال یا 25 سال کے بعد مارکیٹ میں آئیں گے، تو 25 سال کے بعد مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے، سماج کس طرف جا رہا ہے اور سماج کے کرائسس کیا ہیں. آپ دیکھیں ایک سب سے بڑا لومنگ کرائسس جو دنیا پر ہے وہ انوائرمنٹل کرائسس ہے. دوسرا بڑا جو کرائسس دنیا میں ہے وہ فوڈ کرائسس ہے. یہ دنیا کا نیریٹو سیٹ کرنے والے ایجنڈاز ہیں. یہ آگے آنے والے 30 سال کے بعد دنیا کے ایجنڈا سیٹ کرنے والی اگر کوئی برانچز ہوں گی تو وہ یہ ہوں گی. دنیا ان لوگوں کی سنے گی. لیکن اگر اساتذہ کا اورینٹیشن اس طرف نہیں ہوگا تو اساتذہ جو ہے پھر وہ ایک ہی، یعنی نہ صرف اب کیونکہ ہم لوگ میڈیکل سے تعلق ہے، سماج میں لوگ آتے ہیں، اتنا رومانس ہے سوسائٹی کو، انڈین سوسائٹی ان جنرل کو میڈیکل پروفیشنل سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بچہ ہمارا ڈاکٹر بن گیا کہ بس زمزم سے نہا لیا اس نے، مطلب ہماری زندگی کا مقصد ہی پورا ہو گیا. جو کرائسس آف میڈیکل سیکٹر آگے آنے والے 20 سالوں میں آنے والا ہے اس ملک میں، وہ ٹرمنڈس ہے. دیکھیے آج آپ جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، ٹیچنگ کمیونٹی جس کرائسس سے گزر رہی ہے، وہ کرائسس ہے ایکسیس کا. کیونکہ جب اساتذہ فارمیشن کی جو برانچز ہیں، جب اس نے انڈسٹری کی شکل لے لی تو ہوا کیا، ڈی ایڈ اور بی ایڈ کے اتنے کالجز کھل گئے اور اتنے کالجز کھل گئے کہ اب وہ خود اپنے آپ میں ایک مسئلہ بن گیا. ویسے ہی MBBS BDS BAMS BUMS BHMS کا مسئلہ ہے جو آگے آنے والے 10 سے 15 سالوں میں وہ طے ہوگا یا متعین ہوگا. یہ کچھ باتوں کے ساتھ جس چیز کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں ظاہر ہے ہم امت مسلمہ کا ایک حصہ ہیں. امت مسلمہ کا حصہ ہونے کے اعتبار سے ہم ایک بڑے پروسیس یا دنیا کے اسٹیج پر ایک بڑا رول ہم سے متوقع ہے، اور وہ رول وہی ہے جو رول ماضی میں ہوا کرتا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں جو اساتذہ ہوتے تھے، شاگرد، ان کے جو شاگرد تھے، یعنی آپ امام ابن تیمیہ لے لیں، امام غزالی لے لیں، اشفاق احمد صاحب مرحوم لے لیں، بڑے ایجوکیشنسٹ پاکستان کے جو گزرے ہیں وہ لے لیں، یا اور کوئی دیگر افراد آپ لے لیں. آپ دیکھیں ان کی زندگی میں ایک خاص بات ان اساتذہ کی یہ تھی کہ استاد پیدا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں کام کرتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لیکن صدیوں تک اس کے شاگرد پیدا ہوتے رہتے ہیں.
امام غزالی کے آج بھی شاگرد پیدا ہوتے ہیں ان کا لٹریچر پڑھ کے. امام ابن تیمیہ کے شاگرد آج بھی پیدا ہوتے ہیں ان کا لٹریچر پڑھ کے. تو آج کا جو دور ہے, آج کا دور جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایز ٹیچرز, ایز ایجوکیٹنگ کمیونٹی, وہ یہ ہے کہ اسلامی علوم بھی آپ دیکھیں تو دنیا میں تبادلے خیال سے انسانیت آگے بڑھی ہے. عام طور پہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں ایسا اس میں تھوڑا سا انتھوزیاسٹک فرور ایسا آ جاتا ہے جیسے مسلمانوں نے ہی پوری دنیا کو راستہ دکھا دیا اور بالکل آگے. ایسا نہیں تھا. دنیا میں پہلے انڈین اور چائنیز سویلائزیشنز تھی. میتھمیٹکس یہاں کی دین ہے, آیوروید یہاں کی دین ہے, انڈیا کی دین ہے. انڈیا سے اور چائنا سے جو ہے مسلمانوں نے سیکھا اور لیا منگولوں کے ذریعے اور ترکوں کے ذریعے. ہم نے اس علم کو بہت آگے پہنچایا. ہم نے ان کے علاوہ لیا گریک سے. آپ ارسطو کا نام سنتے ہیں, پلیٹو کا نام سنتے ہیں, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انسانیت میں. اللہ نے بڑے انسان پیدا کیے ہیں دنیا میں جنہوں نے کئی الگ الگ قسم کے افکار دیے ہیں. ہم نے ان کو لیا, وہی کے سانچے میں اس کو تراشا اور ہم نے علم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور ہماری اسی مشال کو لے کر آج ویسٹ جو ہے اٹھا ہے اور اس نے چیزیں لائی ہیں. آج ہم کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج ایجوکیشن کی فیلڈ ہو یا کوئی فیلڈ ہو, ویسٹ اس کو لیڈ کرتا ہے. اور اگر ہم اس میں کوئی قابل قدر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی لانے کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ وہی ہے جو دور اول میں شروع ہوا تھا. آپ دیکھیں دور اول میں جو تحریکیں شروع ہوئی تھیں جس نے اسلام اور اسلامی سویلائزیشن کو ایک نیج پر پہنچا دیا, جس میں جو ہے جابر ابن حیان ہے, جس میں بڑی بڑی شخصیات کے نام آتے ہیں, ابن سینا کا نام آتا ہے, جس نے دنیا کی سویلائزیشنز بنا دی انہوں نے. تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق شروع ہوا ہے ٹرانسلیشن کے موومنٹ سے. انڈین کلچر سے لیا, ٹرانسلیٹ کیا, اس پہ حاشیے لگائے. گریک سے لیا, ارسطو سے لیا, ٹرانسلیٹ کیا, اس پہ حاشیے لگائے. اسی لیے امت مسلمہ کو امت الحوائش بھی کہا جاتا ہے. ہم وہ امت ہیں جس نے بہت سارے افکار پر حاشیے لگائے ہیں. امت الحوائش کہا جاتا ہے ہماری امت کو. اور اسی کا نتیجہ ہے آپ دیکھیں کہ ہماری جو رچ انٹلیکچوئل ہیریٹیج ہے وہ ہیریٹیج آج ہم کو انٹرنیشنل سٹیج پر بھی نظر آتی ہے. جب ہم گریجویشن کرتے ہیں, یہ ٹریڈیشن آکسفورڈ سے چلا ہے اور کیونکہ برٹش مڈل ایسٹ میں انڈیا میں رول انہوں نے کیا ہے, وہاں سے ہم نے بھی لیا ہے. جب گریجویشن ہوتا ہے تو ٹوپی پہنائی جاتی ہے, جھبا پہنایا جاتا ہے اور ہم ٹوپی اور جھبا پہن کے وہ ٹوپی جو ہے آسمان میں اڑا دیتے ہیں, ہے نا. تو وہ جو کلچر آیا ہے اصل میں, جو آکسفورڈ میں وہ کلچر آیا ہے, وہ کلچر آیا ہے اسلامی دنیا سے. وہ جو ٹوپی ہے دراصل میں جب اسلامی اعتبار سے جب ڈگری دی جاتی ہے اس کو اجازہ کہا جاتا ہے. تو جب اجازہ کی تقریب ہوتی ہے, کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت دی جاتی ہے اس فیلڈ کو پریکٹس کرنے کے لیے, تو ہمارا جو اسکالر ہوتا ہے وہ اسکالر وہ ٹوپی پہناتا ہے اور وہ جو خطبے کے وقت آپ دیکھتے ہیں نا کلوک, وہ وہی کلوک ہے جو آکسفورڈ کا ٹریڈیشن آج کی یونیورسٹیز میں, وہ اسلامک ٹریڈیشن ہے. وہ اسلامک ٹریڈیشن سے جو ہے آکسفورڈ نے اور یورپ نے لیا ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنی میراث سے غافل ہیں, ہم اویئر نہیں ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, تو ہم بھی سمجھتے ہیں چلیے ٹوپی پہن لی, جھبا پہن لیا. لیکن ہم کو یہ بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ ٹوپی اور جھبے کا جو کلچر ہے اس کا تعلق ممبر اور محراب سے ہے. ممبر اور محراب پر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں دین کی بات کرنے اور علم کی بات کرنے, تو وہ کلوک پہنایا جاتا ہے. امام جو ہوتا ہے وہ اس کو پہنتا ہے کلوک کو, اور امام جو ہے وہ ٹوپی کو پہنتا ہے. وہ اسلامی ٹریڈیشن ہے. وہ اسلامی ٹریڈیشن کو جو ہے وہ پوری طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ہم کو بھی اگر کچھ چیزوں کو سیکھنا ہے تو اس اعتبار سے بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جیسا آئیڈیا آف لینگویج اور آئیڈیا آف اردو جو آئی, تو دیکھیں اس کا جو تعلق ہوتا ہے کسی بھی زبان کا یا کسی بھی کلچر کا, یہ اصل میں ساری چیزیں فلسفے کی دنیا میں گھومتی ہیں. اس کا تعلق فلسفے کی دنیا سے. جو سیاسی فکر رہے گی اور جو سیاسی فکر غالب رہے گی, نظام تعلیم اور ہر قسم کا نظام اس کی اتباع میں لگا رہے گا. یہ فیکٹ ہے. تو آپ اردو کے بہت حسین خواب جوتے ہوں گے, سنجوتے ہوں گے,
لیکن یہ آپ کا نہ صرف اساتذہ کا بلکہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اردو سکھانے کا وہ انتظام خود کریں. یہ ہمارے ٹریڈیشن اور ہمارے دینی علوم سے اس کا گہرا تعلق ہے. یہ ہم کو وہ گہرائی برتتی ہے. آپ دیکھیں بہت زیادہ زمانے پہلے کی بات نہیں ہے, آج سے صرف 60 سال پہلے جب یہاں مراٹھواڑہ میں جو ہے مراٹھواڑہ مکتی سنگرام پولیس ایکشن وغیرہ ہوا تھا, اس سے پہلے عثمانیہ یونیورسٹی تھی جو لیڈ کرتی تھی یہاں کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو, اور اسی عثمانیہ یونیورسٹی کے تھرو میڈیسن کی بھی کتابیں وغیرہ ساری آتی تھیں, یورپ سے جو آتی تھیں یہاں سے آتی. میڈیسن کی ایک بہت بڑی کتاب مانی جاتی, اس کا نام ہے ہیریسنز پرنسپل آف میڈیسن. ہیریسنز پرنسپل آف میڈیسن جو ہے یہ دنیا میں میڈیسن کی ایک ٹاپ کی کتاب ہے. تو ہمارے ایک پروفیسر ہیں جو اس زمانے میں جو ہے گھاٹی میں پڑھایا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم جب پڑھتے تھے اپنے کالج کے زمانے میں, وہ 1950s کی بات کر رہے ہیں, ہم جب اپنے کالج کے زمانے میں پڑھتے تھے, انہوں نے کہا میرے پاس وہ ہیریسن موجود ہے جو کہ اردو میں چھپتی تھی, اردو میں چھپتی تھی, طبی علوم اردو میں چھپتا تھا. اردو اصل میں اردو کو ہم نے کیا بنا دیا ہے, اردو کو ہم نے شعر و شاعری, مزاح اور اس قسم کے فنون لطیفہ تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. کوئی بھی زبان جب تک دور حاضر میں نہیں آتی, جب تک دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان پر وہ زبان گفتگو نہ کرے. آپ دیکھیں اردو میں لٹریچر کیا ملتا ہے, تو کھانے پکوان کی جو ہے کتابیں, غزلیات کی کتابیں, شعر و شاعری کی اچھی کتابیں, اری خاتون مشرق, اس کے بعد پاکیزہ آنچل, تو اس کے علاوہ کوئی آنچل ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو اردو زبان جائے تو کہاں جائے؟ زبانیں جب جڑ پکڑتی ہیں سماج میں, جب سماج کے جدید مسائل اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں, اس زبان میں آپ ہسٹوریوگرافی کریں گے, اس زبان میں آپ سائنس بتائیں گے, اس زبان میں آپ ٹیکنالوجی بتائیں گے, تب یہ فرق آئے گا, تب آپ کی زبان مقبول ہوگی, آپ کا بچہ زبان وہ پڑھے گا. ورنہ میڈیکل ایجوکیشن تو چائنا میں بھی دیا جاتا ہے, رشیا میں بھی دیا جاتا ہے, آپ سعودی میں چلے جائیں وہاں بھی دیا جاتا ہے. ساری میڈیکل کی کتابیں عربی میں ہوتی ہیں, کچھ اکثر کتابیں انگلش میں بھی ہوتی ہیں, آپ کی نہیں ہیں. تو اس لیے نہیں ہے کہ سسٹم آف ایجوکیشن جو ہوتا ہے یہ پولیٹیکل فورس کا زیر نگی ہوتا ہے. تو آپ کو اگر واقعی تبدیلی ہم کو اگر لانا ہے تو اس زاویے سے جو ہے ہم کو بہت اعتبار سے سوچنا پڑے گا. اسی لیے ہم یہ دیکھیں کہ آج کا جو دور ہے, کچھ آخری باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے اپنی جگہ لوں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کا جو دور ہے وہ دور اصل میں وہی دور کئی مرتبہ سائیکل ریپیٹ ہوتا چلتا ہے. آپ دیکھیں ایپل کا سی او ہے, گوگل کا سی او ہے, یہ سارے انڈینز ہیں, یہ انڈین نیشنلز ہیں جو گئے ہیں سلیکان ویلی میں, سارے انڈینز ہیں جو جا کر کام کر رہے ہیں, بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں. اور آج دنیا بھر کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ ستیہ ناڈیلا کو سنیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو ہابی ہے وہ سیکھنا ہے, سیکھنا, میں سیکھتا رہتا ہوں. جتنی کتابیں میں پڑھ نہیں پاتا ہوں اتنی نئی نئی موضوعات پہ میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. اتنے آن لائن کورسز پر جو ہے میں انرول کر لیتا ہوں جتنے شاید میں ختم بھی نہیں کر پاتا ہوں. نئی نئی چیزوں کو میں سیکھتا ہوں. دنیا میں سیکھنے سکھانے کا, علم کا اللہ نے اتنا فروغ دے دیا ہے, لیکن ضرورت اس ایٹیٹیوڈ کی ہے. ایٹیٹیوڈ آپ کے ذہن اور آپ کی شخصیت میں آئے گا. آپ بدلیں گے تو آپ کا سوچنے کا زاویہ بدلے گا, تب کوئی آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی. آپ اپنے آپ کو چاہیں گے کہ آپ سیکھتے رہیں, نئی نئی چیزوں کو جو ہے آپ اپڈیٹ کرتے رہیں, تو آپ یقین جانیے ایک بٹن کی جنبش آپ کی جو ہے ایک کلک بھر کی دوری پر ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ دنیا میں کتنی ایجوکیشن فلسفیز گئی ہیں, اس کا مطالعہ آپ 2 گھنٹے میں بیٹھ کے یہاں کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے میں پرائمری ایجوکیشن میں آپ کو کیا پڑھانا چاہیے, کون سے سبجیکٹ کو کیسے پڑھانا چاہیے, ایک کلک اوے ہے صرف آپ کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا تعلق سیکھنے سکھانے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ صرف ہمارے سبجیکٹ پراپر سے ہوتا ہے. لیکن آج ایکسپرٹس یہ لکھتے ہیں کہ آپ الگ الگ چیزوں کو کریں گے. جیسے اگر آپ ٹیچر ہیں, اگر آپ جو ہے گھر میں کوئی کام کرتے ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ میتھس کا کوئی چیز آپ جا کے ویب سائٹ سے سیکھتے ہیں, جیسے اسکل شیئر ہے, اس کے بعد بہت ساری ویب سائٹ ہے, کورسیا ہے, وہاں سے بہت سارے کورسز آپ کر سکتے ہیں. 6 ہفتوں کے کورسز ہیں, بہترین کورسز ہیں, آپ جائیں اس کو سیکھیں.
آپ میتھس کا آپ کہیں گے کہ لاجک کا ہم کورس کیوں سیکھیں, میتھس کا کیوں کورس سیکھیں. تو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کسی بھی سبجیکٹ کو جب آدمی سیکھتا ہے تو وہ سبجیکٹ اس کی شخصیت اور ذہن پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے. اسی لیے کئی مرتبہ یہ ریسرچ آتی ہے کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز میں ایک بنیادی فرق کیا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ انجینئرز جو ہوتے ہیں وہ لاجیکل سلوشن پر بہت جلدی آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈاکٹرز. وہ یہ اعتبار سے زندگی کا وہ ہنر سیکھ لیتے ہیں کہ کسی چیز کو لاجیکل انداز سے کیسے کنکلوڈ کیا جائے یا کیسے اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے, انجینئرنگ میتھمیٹکس ہے, انجینئرنگ میکینکس ہے, وہ اسی قسم کے سوالات ان کے سامنے رکھتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے یہ راکٹ اتنے اینگل سے جائے گا, اتنی اسپیڈ سے جائے گا, اتنے زاویے پر جائے گا, تو بتائیے دنیا میں کہاں گرے گا. تو وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں. اور جب یہ آپ زندگی میں کرتے ہیں تو آپ کا جسم اور آپ کی شخصیت اس کی عادی ہوتی ہے, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں. آپ کے گھر میں آپ ایک بہت اچھے مینیجر بن جائیں گے, آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہوگا کہ سبجیکٹ نے آپ کی شخصیت پہ کیا اثر ڈالا ہے. کانفلکٹ ریزولوشن گھر کا, یہ سبجیکٹ پڑھنے کے نتیجے میں کانفلکٹ ریزولوشن میں آپ کو مہارت آ جائے گی, آپ کو اندازہ بھی نہیں آئے گا کہ کہاں سے وہ ڈیولپ ہوئی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپڈیٹڈ ایجوکیشن سے ہوتی ہے, اور یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے یا انسانوں کی بھی تاریخ رہی ہے کہ دنیا میں لوگوں نے جب سیکھا. جیسے آپ امام رازی کو لے لیں, امام رازی تفسیر کے لیے جانے جاتے ہیں. تفسیر رازی جو ہے بہت بڑی تفسیر ہے, ام التفاسیر ہم اس کو کہتے ہیں, تفسیروں کی ماں اس کو کہا جاتا ہے. امام رازی کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں تو نہ صرف وہ عربی زبان, تفسیر, علوم حدیث, علوم فقہ, بلکہ فلاسفی, بایولوجی, لاجک, میتھمیٹکس, شاعری, ایسٹرونومی, کون سا علم نہیں ہے جو انہوں نے سیکھا نہیں تھا. جب گریٹ ٹیچرز پیدا ہوتے ہیں, علم کا جو ہے جب وہ گریٹ ذخیرہ پیدا ہوتا ہے, تب وہ آؤٹ پٹ آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہوتا ہے. آپ کی شخصیت سے خود بخود وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ چاک اور بورڈ سے اپنے طلبہ میں ٹرانسفر کرتے ہیں, اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو آٹومیٹکلی آپ سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں آپ کے طلبہ میں. اور یقین جانیے کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی, ہر کوئی یہاں اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہمارے جو اسکول کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کا جو اثر ہمارے ذہنوں پر ہوتا ہے, ان کی شخصیتوں کا اثر جو ہمارے ذہنوں پر ہوتا ہے, وہ تا حیات رہتا ہے. زندگی بھر ہم ہمارے اسکول کے ٹیچرز کو یاد کرتے ہیں, ان کی اخلاقیات, ان کا اپروچ, ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کہیں نہ کہیں ہماری شخصیت پر چسپا ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ملت اور ایک نئی سوسائٹی پر آپ کے کتنے غیر معمولی اثرات ہیں. اب ہوتا کیا ہے ڈے ٹو ڈے میں, بیٹھے ہیں ٹیچر, باجی بیٹھے, سر بیٹھے, ارے وہ تیرے ابا ہے نا گوشت کی دکان ہے ان کی, ذرا 1 کلو گوشت بھیجے یار ذرا فرسٹ کلاس. بات بہت چھوٹی لگے گی, اور میں یہاں کسی کو کوئی مورل کنڈمنیشن نہیں کرنا چاہتا ہوں, بات بہت چھوٹی ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بات غلط بھی نہیں ہے, لیکن جو اثر یہ آپ کے طالب علم پر چھوڑے گی, آپ کے مقام جہاں آپ کو اس نے بٹھایا ہے وہاں سے جو آپ کو اتارے گی, اس کا اندازہ آپ کو نہیں. 1 کلو یا پاؤسر سبزی کے نتیجے میں جس مقام سے آپ نیچے اتریں گے اس کا اندازہ آپ کو نہیں. اگر یہ اندازہ اور شعور ہم کو ہو جائے کہ مستقبل کا سماج ہم کو دیکھ رہا ہے, مستقبل کی نسل ہم کو دیکھ رہی ہے اور کنٹینیوس سیکھ رہی ہے, آپ بیٹھتے کیسے ہیں, آپ بات کیسے کرتے ہیں فون پر, آپ کا باڈی لینگویج آپ کا کیسا ہے, بچے بہت گراسپ کرتے ہیں, غیر معمولی انداز سے گراسپ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیچر ٹریننگ میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. اور آخر میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر کے جو ہے فیوچر کی سوسائٹی کو ہم بنائیں, فیوچر کی نئی نسل کو جو ہے ہم کھڑا کریں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایم آف ایجوکیشن ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میرے ایک ملاقاتی ہیں, ان کے ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ UK میں ہیں, ایک گائنیکولوجسٹ ہیں اور دوسرے سائیکیٹرسٹ ہیں. تو ان کا بچہ وغیرہ وہیں وہ پیدا ہوا, چھوٹا بچہ تھا وہ. تو اب یہ گئے وہاں, جب تو ایک دن وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے, تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو اچانک سے پولیس کی گاڑیوں کی اور سائرن کی آواز آئی. وہ پولیس کی گاڑیاں رکی, دروازے پر ناک ہوا,
تو ناک ہوا تو یہ صاحب نے دروازہ کھولا, پوچھا کہ کون ہے, تو بولے 911. انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھلا تو والد بھی پیچھے سے آئے, تو جو پولیس آئی تھی یا جو بھی آئے تھے انہوں نے ان کو بازو کر دیا, کہا کہ آپ لوگ ہٹ جائیے یہاں سے. وہ لوگ ہٹ گئے. کہا کہ یہاں سے فون آیا تھا, تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا. تو کہا کہ نہیں فون آیا تھا, آپ پوچھ لیں. اب ان کے جو داماد تھے وہ سمجھے کہ شاید ابا نے فون کر لیے ہوں گے, آئے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے دب گیا ہوگا. ان سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں فون تو نہیں کیا تھا ہم نے. کہا کہ پھر کس نے کیا تھا؟ نہیں فون تو آیا تھا. تو ان کا جو ہے 2.5-3 سال کا 4 سال کا کوئی بچہ تھا, وہ باہر آیا, اس نے کہا کہ آئی کالڈ, میں نے فون کیا تھا. جیسے وہ بچے نے کہا کہ میں نے فون کیا تھا, وہ جو پولیس آئی تھی انہوں نے بالکل یہ والدین کو سب ہٹا دیا, ہٹ جائیے. بچے سے پوچھا, بچے کے پاس گئے, بچے سے پوچھا, انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیوں فون کیے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے میری کلاس میں ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی ایمرجنسی میں ہو تو 911 دبائیے, پولیس 5 منٹ میں آئے گی آپ کی مدد کے لیے. آئی وانٹیڈ ٹو چیک اٹ, اس لیے میں نے کال کیا. اب یہ بات سے جو بات ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود اعتمادی اور کریج پیدا کرنا ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے وہ کیسے ہوتا ہے. سسٹم کو برتنا سکھانا ایک بہت کم عمری سے کیسے سکھایا جاتا ہے, کیسے کم عمری سے سماجیات کی سینس بچوں میں ڈیولپ کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ویسٹ بہت ایڈوانس ہے, ویسٹ ایسا, یوں ہی نہیں ہے, یوں ہی نہیں. ہوا میں کوئی چیزیں کبھی نہیں ہوا کرتی, یوں ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سالڈ بیک گراؤنڈ ہے, بہت سالڈ محنت ہے, بہت سالڈ جو ہے وہ ریزنز ہیں. اور یہ ریزنز کو جو ہے ہم کو سمجھ کر اپنے اس ایجوکیشنل کریئر میں ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ بالآخر ہم ایک مومن ہیں, اور مومن ہونے کے حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سے ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے. اور اس سے بہتر اور جگہ کیا ہو سکتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ جہاں جائیں وہاں آپ کے لیے ڈھیروں مواقع ہوں ثواب جاریہ کے. کھیپ کی کھیپ بچوں کی نکلتی ہے, اور یہ سماج میں جو کچھ خیر کا کام کرے گی اس کا ذریعہ آپ بنیں گے, اس کا ذریعہ وہ سوچ بنے گی جو آپ دے رہے ہیں ان کو. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. جانوروں کی طرح کوئی انسان بنا کر یا کوئی مخلوق بنا کر بھیجے نہیں گئے ہو. یو ہیو اے ویری ہائی رسپانسبلٹی, اور وہ رسپانسبلٹی خلیفہ کی رسپانسبلٹی. اور اسی کو اللہ رب العزت نے جوڑا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اس کو بنا رہے ہیں تو بڑی خون کی ندیاں بہائے گا, ایسا کرے گا ویسا کرے گا. اللہ رب العزت نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اس واقعے میں ہم وہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم کو وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم کو کیسے تعلیم دی. اللہ انسان کے اندر, آدم کی اولاد کے اندر یہ علوم کا سرچشمہ اللہ نے کیسے قائم کیا ہے. اور قائم کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں. جس نسل کو آپ پروان چڑھا کر سماج میں بھیجنا چاہتے ہیں اس کا ایک شعور یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز و انجینئرز نہیں بھیج رہے ہیں, آپ دور حاضر کے خلیفاؤں کو تیار کر رہے ہیں, دور حاضر کی لیڈرشپ کو بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس کا بوجھ اتنا ہے کہ آپ جتنا اس بوجھ کو محسوس کریں اتنا کم ہے. اللہ نے ہم کو اتنے بڑے کام کے لیے, اللہ نے ہم کو اتنے بڑے اور اعلیٰ مقصد کے لیے چن لیا ہے, تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے یہ حق کو حتی الامکان جتنی ہماری کوشش ہو سکے پوری سنسیریٹی کے ساتھ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دور حاضر میں جو کچھ بھی چیلنجز ہیں, تعلیم سے متعلق چیلنجز ہوں, سماجیات سے متعلق چیلنجز ہوں, یا کسی قسم کا چیلنج ہو, اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ وہ دور حاضر کے چیلنج کو ہم سمجھ سکیں, اور وہ چیلنج کے لیے ایک نئی نسل, ایک نئی جنریشن کو ہم مارکیٹ میں لائیں, ایک نئی سوسائٹی کی تعمیر ہم کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروسیس میں ہم سے کوتاہیاں رہ جائیں, لغزشیں رہ جائیں, خامیاں رہ جائیں, اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ کرے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.